حضور کی ذات کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں اور آپ کے ازواج کے بارے میں۔ منافق بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہودی ایک کعب بن اشرف یہودی تھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ بڑی بدگوئی کرتا تھا حضور کے بارے میں، اشعار کہتا تھا، کوی تھا، شاعر تھا، حضور کے بارے میں مذمت کے، برائی کے اشعار کہتا تھا۔ خلافت کے زمانے میں 1946 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اسلام، آپ کی شان، اسلامی تعلیمات کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں نے جو کتابیں، جو پمفلیٹ، جو چھوٹی موٹی کتابیں لکھی ہے اسلام پر اعتراض کے لیے، حضور کی شان میں گستاخی کے جس میں مواد تھا، جس میں باتیں تھیں، وہ تقریباً 6 لاکھ کتابیں۔ ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری اس میں یہودیوں کی کچھ تکلیف دہ باتوں کا ذکر تھا، ان کی تکذیب کا، رسولوں کو جھٹلانے کا اور طرح طرح کے مطالبات کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کی تکذیب اور جھٹلانے کی پرواہ نہ کریں، آپ اور آپ کے ماننے والے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، جبکہ وہ لوگوں کے پاس نصیحت کی باتیں، خدا کا پیغام لے کے آئے تھے۔ آپ اپنے کام میں لگے رہیے اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام وہ بھگتیں گے، اس لیے کہ سب کو اللہ کے یہاں پہنچنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارا اجر پورا کا پورا دیا جائے گا۔ جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا اجر، اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر اچھا کیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر برا کیا ہے تو اس کی پوری سزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے ذرے کے برابر خیر اور نیکی کی ہوگی، اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کے انجام کو بھی بھگتے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ ہے اصل کامیاب انسان، یہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا۔ اور جو جہنم رسید ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا، تو پھر اس کی لٹیا ڈوب گئی، وہ ناکام اور خسارے میں رہا۔ اس لیے انسان کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جہنم سے دور کرنے والے اعمال کرے اور جنت سے قریب کرنے والے جو کام ہیں ان میں مشغول رہے، اس لیے کہ اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور ناکامی جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور دھوکہ اور فریب میں مبتلا کرنے والا شیطان ہے جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور آج دنیا میں انسانوں کی اکثریت، بڑی تعداد
وہ ہے جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے، دنیا کے مال و متاع میں، دنیا کی دولت میں، دنیا کے ساز و سامان اور اسباب کو اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آخرت کی فکر ان کے ذہن و دماغ پر بہت کم سوار ہے، دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آگے اللہ کے نبی سے اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہودیوں کی تکلیف دہ باتیں تم سنتے ہو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جیسا کہ پیچھے آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ کسی کو قرض دینا، قرض کسی کو دیتے ہیں تو واپس ملتا ہے، تو اللہ کو جو دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ بھی کئی گنا بڑھ کر واپس ملنا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا اچھا جی، اللہ کو ہمارے قرض کی، ہمارے خرچ کی ضرورت پڑ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالدار ہیں، غنی ہیں، اور اللہ فقیر اور محتاج ہے۔ اس طرح کی باتیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں بڑی تکلیف دہ جو انسان کو اذیت میں اور فکر میں، پریشانی میں مبتلا کر دے، ایسی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے بھی اے ایمان والو تمہیں آزمایا جائے گا، جیسے غزوہ احد میں آزمایا گیا، جانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو تمہارے مال میں بھی آزمایا جائے گا اور تمہاری جانوں میں بھی آزمایا جائے گا، کبھی مال کا نقصان ہوگا، کبھی جانوں کا نقصان ہوگا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں سننا پڑے گی بڑی تکلیف والی باتیں ان لوگوں کی طرف سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو بت پرستی میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، ان لوگوں کی طرف سے بھی تکلیف دہ باتیں سننی پڑے گی، کبھی اسلام کے متعلق، کبھی اسلام کی تعلیمات کے متعلق، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر کیچڑ اٹھایا جائے گا، کبھی صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں خراب باتیں کی جائے گی، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کارٹون بنایا جائے گا نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کس کس طریقے سے تمہیں مشرکوں کی طرف سے بھی اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے سننا پڑے گی۔ اس کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار رہیں، یہ ہونا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تکلیف دہ باتیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ بیان فرمایا ہے، پوری ہماری اسلامی تاریخ دیکھیں تو ہمیں ان باتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک مشرک، کافر، بت پرست، یہودی، عیسائی، دنیا کی باطل قومیں اسی ڈگر پر چلتی آئی ہیں اور اب بھی اسی راستے کو اپنائے ہوئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں، مکہ کے مشرک تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہی تھے، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، زبان کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے دل کو ٹھیس پہنچانا، جذبات کو ٹھیک پہنچانا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو پھر یہودی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی، حضور کی ذات کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، اور آپ کے ازواج کے بارے میں۔ منافق بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہودی، ایک کعب بن اشرف یہودی تھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ بڑی بدگوئی کرتا تھا حضور کے بارے میں، اشعار کہتا تھا، کوی تھا، شاعر تھا، حضور کے بارے میں مذمت کے، برائی کے اشعار کہتا تھا اور لوگوں کو ترغیب دیتا تھا، ورغلاتا تھا کہ جہاں کچھ لوگ تمہیں نظر آئیں یہ اشعار پڑھو، حضور کی شان میں گستاخی کے۔ اور پھر اپنے اشعار میں مسلمان پاک دامن عورتوں سے محبت کا، عشق کا اظہار کرتا تھا کہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا، جذبات کو تکلیف پہنچانا یہ کرتا تھا۔ غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو کامیابی ملی تو یہ شخص مکے گیا، مکے والوں کو، مدینے والوں کے خلاف ورغلایا، کہنے لگا تمہارا دین، حالانکہ وہ بت پرست تھے، مورتی پوجک تھے مکہ والے،
لیکن پھر بھی کہنے لگا تم جس دھرم پر ہو، جس دین پر ہو، محمد کے دین سے تو بہرحال یہ بہتر ہے ہی۔ یہ جو احد کی لڑائی ہوئی یہ اسی قسم کے لوگوں کے، مکے والوں کو ورغلانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی آئی، حضور کے زمانے میں بھی ہوئی ہے اور آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تھی اس میں وہ موجود تھے، ترکی خلافت کے زمانے میں 1946 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اسلام، آپ کی شان، اسلامی تعلیمات کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں نے جو کتابیں، جو پمفلیٹ، جو چھوٹی موٹی کتابیں لکھی ہے اسلام پر اعتراض کے لیے، حضور کی شان میں گستاخی کے جس میں مواد تھا، جس میں باتیں تھیں، وہ تقریباً 6 لاکھ کتابیں، 6 لاکھ کتابیں کوئی معمولی نہیں۔ سارا مواد اس میں یہی، قرآن کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، رسول کی ذات کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائے کہ آپ پر ایمان اٹھ جائے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے آپ، تو یہاں بھی اسی طرح کی باتیں آج کل تو زوروں پر ہے، جس کو دیکھو وہ حضور کے خلاف بول رہا ہے، حضور کی ازواج گھر والیوں کے خلاف بول رہا ہے، قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف بول رہا ہے، اور یہ سلسلہ پہلے سے جاری ہے۔ دیانند سرسوتی کا نام بہت مشہور ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب میں 6 باب میں قرآن کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، قرآن کی باتوں کو سامنے رکھ کر قرآن کی باتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اس میں حضرت صالح علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے کہ ان قوم نے یہ کہا کہ اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دو، تو اس موقع پر کہا کہ لو جی، مسلمانوں کا اللہ جو تو چرواہا تھا، مسلمانوں کا اللہ، مسلمانوں کا نبی چرواہا تھا کہ اس کو اونٹنی کا شوق تھا، اونٹنی نکال رہے ہیں پہاڑوں سے۔ اس طرح کی باتیں بہت ساری آج بھی آپ دیکھیے، مسلمان عورتوں کے بارے میں آپ غیر مسلموں کے کمنٹس پڑھیے تو کیسے کیسے کہ اندر سے جذبات جو ہے بھڑک جاتے ہیں، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس طرح چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے تمہیں بہت تکلیف دہ باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سننا پڑے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن کہا کہ اگر تم صبر کر لو، برداشت کرو، تقوی اپنا لو، تو یہ بہت دل گردے کا کام ہے۔ صبر اور برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بزدل بن جائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جہاں مقابلہ ہو تو پھر مقابلہ کریں، لیکن حوصلہ نہ ہاریں۔ صبر کرنے کا مطلب، انسان بعض مرتبہ حوصلہ ہار جاتا ہے، پھر غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے مسلمانوں کے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں، اعتراض کرتے رہیں، یہ کچھ نہ بولیں، چپ چاپ سنتے رہیں، جس طرح غلام سنتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں پوری ان کی تاریخ ہسٹری دیکھیں تو یہ جو پسماندہ اقوام میں SC/ST کے لوگ، ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے۔ جس طرح ان کو غلامی میں جکڑا ہے، ایک لمبے عرصے تک ان پر ظلم ہوتا رہا، زیادتی ہوتی رہی، برداشت کرتے رہے، سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں، یہ برداشت کرتے رہیں، تو غلامی کی زندگی بسر کر۔ اللہ نے فرمایا صبر، برداشت، حوصلہ، آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، تدبیر کرتے رہنا ہے، اسلام کے غلبے کی، مسلمانوں کے غلبے کی، اللہ کے قرآن کے غلبے کی، اللہ کے پیغام کے غلبے کی، لیکن آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، حوصلہ رکھنا ہے۔ صبر کا مطلب ہی ہوتا ہے حوصلہ، برداشت، اور تقوی والی زندگی بسر کرو گے تو پھر یہی کامیابی کی کنجی ہے، بہت پختہ امور میں سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، آگے اہل کتاب کے بارے میں کہا، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام کھول کھول کے بیان کریں گے، چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا سامان، تھوڑی سی قیمت خرید لی۔
فبئس ما یشترون، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کو یہ خرید رہے ہیں، جس کو یہ لے رہے ہیں۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کا جو پیغام تھا تورات اور انجیل میں، اس کو لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا اور غلط فتوے دیے، پیسے لے کر، رشوت دے کر غلط پیسے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں، آخری نبی آئیں گے، کہاں آئیں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، سارا کچھ موجود تھا۔ ان کے اخلاق کیا ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، کہ والد کا کیا نام ہوگا، ان کے جائے پیدائش، پیدا ہونے کی جگہ کون سی ہوگی، سارا ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ یہ ساری پیشین گوئیاں ہیں، آج تک وہ پیشین گوئیاں موجود ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت چینجنگ کر دی، تحریف، تبدیلی کر دی، کچھ گھٹا دیا، بڑھا دیا، چھپا دیا۔ اس کے باوجود بھی آج بھی ایسی چیزیں تورات و انجیل میں ملتی ہے جس میں یہ اشارہ ملتا ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہوں گے۔ قرآن نے کہا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ آخری نبی جس کے بارے میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، اور ان کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس نبی کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ان کو یقین ہے، اندر سے دل میں بات ہے یہی آخری نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ حضور کی بارے میں جو باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں اس کو چھپاتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ہرگز آپ خیال نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ جب یہودیوں اور عیسائیوں سے، اہل کتاب سے مسلمان یہ کہتے تھے تمہاری کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، وہ بتاؤ، تو وہ صحیح طریقے پر نہیں بتاتے تھے۔ کچھ باتیں صحیح بتا دی، کچھ غلط بتا دی، تو جو کچھ صحیح بتائی اس پر خوش ہوتے ہیں، اور غلط بتایا تو اس پر بھی یہ کہتے ہیں آپ نے ڈیمانڈ کی تمہارے نبی کے بارے میں بتانے کی، ہم نے بتا دیا ہے۔ غلط بتایا اس پر بھی وہ چاہتے ہیں ہماری تعریف کی جائے۔ اللہ نے فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اللہ کے عذاب سے ان کو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ جائیں گے۔ مفازہ کامیابی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ کر وہ کامیاب ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ جو اللہ کے احکامات کو چھپا رہے ہیں، مسائل کو چھپا رہے ہیں، آسمانی تعلیمات کو چھپا رہے ہیں، اللہ پکڑ کر سکتے ہیں، اور آخرت کا تو دردناک عذاب ان کے لیے ہے ہی، اور یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس کی قدرت ہے، جس کی قوت ہے، جس کا غلبہ ہے، جس کی طاقت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا کی بادشاہتوں سے تو بچ سکتے ہیں، دنیا کی حکومتوں سے تو ہم چھپ سکتے ہیں۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں، کرمنل لوگ ہیں، جرم کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، اور غیر قانونی کام کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، آج تک حکومتوں کی قبضوں میں نہیں آئے۔ کیوں؟ یہاں کی حکومتیں عاجز ہیں، بے بس ہیں، قدرت نہیں ہے، اور اللہ کی حکومت و بادشاہت ایسی ہے کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، زمین اور آسمان میں تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کہاں جاؤ گے؟ زمین کے صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، گفاؤں میں جا کر چھپ جاؤ گے؟ اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، اور نہ آسمان کی فضاؤں میں جا کر چھپ سکتے ہو۔ ہر جگہ اللہ کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ اور اللہ کے نیک و فرما بردار بندے کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں،
بے شک آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق و پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ زمین اور آسمان خود اس پر انسان غور کرے کتنے اللہ نے زبردست یہ چیزیں پیدا کی ہے۔ آسمان کی چھت بغیر ستونوں کے قائم ہے اور جب سے بنائی ہے آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دنیا کی معمولی سی چھت انسان بغیر دیوار کے اور بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سا بھی اگر کوئی ایسا حال بن جائے یا ایسا گنبد بن جائے بہت لمبا چوڑا ہو، حالانکہ وہ کنارے کنارے دیوار پر پلر پر کھڑا ہے لیکن بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے تو لوگ دیکھنے جاتے ہیں، اور ایسا گنبد ایسا حال، بیچ میں کوئی ستون نہیں، پلر نہیں، اور اللہ نے اتنا لمبا چوڑا آسمان، یہ کیا چھت ہے، سما سقفا محفوظہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے اس کو چھت بنایا ہے، اور جب سے بنایا آج تک اسی طرح قائم ہے بغیر ستونوں کے، جو انسانوں کو نظر نہیں آتے ہیں اللہ نے اس طرح کھڑا کر دیا ہے، آج تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دنیا کی چھتیں دنیا کے جو انجینئر بناتے ہیں کچھ عرصے کے بعد بیکار ہو جاتی ہے، اس کے کلر میں فرق آ جاتا ہے، پلاسٹر میں فرق آ جاتا ہے۔ ہاسپٹلوں میں دیکھو روز خبریں آتی ہے کہ بیمار نیچے پہ ہے بستر پر، اوپر سے پلاسٹر جھڑ گیا، پہلے سے ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی دوسری ٹوٹ گئی، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چھت میں آج تک کوئی اس طرح آپ نے خبر نہیں سنی ہوگی کوئی اوپر سے کوئی ایسی چیز گر گئی اور پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ اتنی محفوظ سقف محفوظ چھت اللہ نے آسمان کو بنایا۔ پھر آسمان کے دامن میں یہ ستارے، سیارے، سورج، چاند، یہ سولر سسٹم، پھر یہ جو مختلف چیزیں ہیں سورج کے ارد گرد چیزیں ہیں، سیارے ہیں، گلیکسیاں ہیں، نہ جانے کیسی کیسی قدرت کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے کتنا مضبوط سسٹم بنایا ہے۔ زمین کے اندر دریا بہائے، سمندر نکالے، پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق، زمین کے اندر خزانے سونے کے، چاندی کے، پیتل کے، پیٹرول کے، ڈیزل کے، پتہ نہیں کیا کیا خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ انسان اس میں غور و فکر کرے، اور رات اور دن کے آنے جانے میں کتنا مضبوط سسٹم ہے اللہ کا۔ جب سے رات اور دن کا نظام بنایا ہے، جس انداز سے بنایا ہے، آج تک کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ سردی کا نظام، گرمی کا نظام، سردیوں میں پھر دن چھوٹے رات بڑے، گرمیوں میں دن بڑے رات چھوٹی، جو سسٹم ہے آج تک آپ کو اس میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا ہوگا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، جو عقل مند ہیں۔ عقل مند قرآن کن کو کہتا ہے؟ چاند پر پہنچ جائیں ان کو نہیں، سورج پر کمندے ڈال لیں ان کو، منگل پر جا کے ٹھکانہ بنا لیں ان کو نہیں۔ قرآن دنیا والے ان کو ریسرچ کرنے والے کہیں گے، سائنٹسٹ کہیں گے، اور بڑی تحقیق کرنے والے کہیں گے، ان کے کارناموں کی تعریف کریں گے، لیکن قرآن تو کہتا ہے عقل مند وہ ہیں جو اس پوری کائنات کے ذریعے سے کائنات کو پیدا کرنے والے تک پہنچتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس بات تک پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی ہے، اتنا مضبوط سسٹم و نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے کوئی چلانے والا۔ آج کے سائنسداں کیا کر رہے ہیں؟ مادے پر، میٹیریل پر ریسرچ کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، چاند کیا چیز ہے، اس میں کیا ہے، کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کے کون سے کونے میں کس حصے میں زیادہ ٹھنڈی ہے، کس حصے میں زیادہ گرمی ہے، وہاں کی کون سی ایسی چیز ہے قیمتی جس کو لے آئیں تو ہمارا یہ کام حل ہو جائے گا۔ بس یہاں تک سائنسدانوں کی پہنچ، گزرنے والا ستارہ۔ علامہ اقبال نے کچھ اشعار کہے، وہ اچانک میرے ذہن میں آ گئے کہ اپنے افکار کی دنیا کو روشن نہ کر سکا، ستاروں پر اور چاند پر اور سورج پر کمندے ڈالنے والا انسان، اس کی خود کی فکر کی جو دنیا ہے وہ تاریک اندھیری ہے، اس کو روشن نہیں کر سکا۔ تو سب کچھ پہنچ رہا ہے، کیا چیز ہے اس پر ریسرچ کر رہا ہے، لیکن کس نے، ایک ہے کیا، یہ تو کر رہے ہیں سائنسداں، لیکن کس نے اس پر نہیں پہنچے، یہاں تک نہیں پہنچے، کس نے پیدا کیا ہے، یہ سب چیزیں کس نے رکھی ہے، کون چلا رہا ہے، سائنسداں اس پر غور نہیں کرتے۔ جس دن اس پر غور کریں گے نا تو اللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ فرماتے عقل مند لوگوں کے لیے ایک پورے سسٹم میں، کائنات کے نظام میں
بڑی نشانیاں ہیں۔ کون ہیں عقل مند؟ اب قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند قرآن ان کو کہتا ہے جو اللہ کو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے پہلو کے بل یاد کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی اس تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا سورج اللہ نے پیدا فرما دیا، کس طرح چاند کا سسٹم بنایا ہے، کس طرح زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، زمین کو اس طرح انسانوں کے لیے گہوارہ بنا دیا کہ اس میں ساری اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ حالانکہ زمین کے بارے میں سائنسداں کہتے ہیں زمین گول ہے، گول چیز پر آپ گیند پر کھڑے ہو کے دکھائیے، ٹھہر کے دکھائیے، پتھر پہ چٹان پہ لیٹ کے دکھائیے ذرا، کسی وجہ سے اگر آپ کو اللہ پہنچا دے میدان عرفات میں اور جگہ نہ ملے، اور پہاڑ پر عرفات کے پہاڑ پر جگہ ملے اور تھوڑی دیر آپ کو لیٹنا ہو، چٹان پہ لیٹ کے دکھائیے تھوڑی دیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا نرم بنایا، گول ہے، گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے، ایک سیکنڈ میں نہ جانے کتنے میل طے کرتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے تو وہ ہیں عقل مند جو زمین اور آسمان کی اس تخلیق و پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے تک پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ پورا نظام تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ بیکار کا کیا مطلب؟ جس طرح آج کل لوگ سوچ رہے ہیں بھائی ہم ایک دھماکہ ہوا وجود میں آ گئے، ایک دھماکہ ہوگا، بگ بینگ ہوا وجود میں آ گئے، پھر دھماکہ ہوگا، ختم، بس کچھ نہیں، کائنات خود بخود پیدا ہو گئی پھر ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، جوڑے کے بغیر کام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایک جوتا ہے، ایک چپل ہے، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ آخرت کا جو جوڑا ہے، دنیا کا جو جوڑا ہے وہ آخرت ہے، آخرت کے بغیر مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ بندے کہتے ہیں پروردگار یہ کائنات آپ نے بیکار نہیں پیدا کی ہے، پاک ہے تیری ذات، اس دنیا میں تو نے ہم کو بھیجا ہے اور صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اس کا جو جوڑا ہے آخرت اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ فقنا عذاب النار، آخرت میں جنت و جہنم کا معاملہ ہے تو پروردگار جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پروردگار جس کو تو داخل کرے گا آگ میں، جہنم میں، تو تو اس کو بڑا رسوا کرے گا۔ سب سے بڑی رسوائی انسان کے لیے جہنم کا داخلہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جس کو جہنم میں داخل کر دے گا وہ بڑا رسوا انسان ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والوں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، کوئی سفارشی آ کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں، دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ کسی کی سفارش پر چھوڑ دیا جاتا ہے، صدر جمہوریہ کو، پریزیڈنٹ کو خط لکھتے ہیں سزائے موت سے مجھے بچا لیا جائے، اور کبھی کبھی وہ کر بھی دیتا ہے کہ بھائی اس کو سزائے موت نہ دی جائے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ دنیا میں تو کسی کی سفارش کام آ سکتی ہے، آخرت میں کوئی مددگار سفارشی نہیں ہوگا۔ اور یہ نیک بندے کہتے ہیں پروردگار ہم نے ایمان کی صدا لگانے والے، ایمان کی آواز لگانے والے کی آواز کو سنا کہ ایمان لے آؤ تمہارے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان کی صدا لگانے والے پیغمبر تھے، نبی تھے، نبی کے نائبین تھے جو آج تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، علماء ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو حضور تھے صدا لگانے والے۔ تو کہتے ہیں پروردگار ہم نے ایمان کی صدا لگانے والے کی صدا اور آواز سنی کہ اپنے رب پر یقین رکھو، ایمان لے آؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، اچھے لوگوں کے ساتھ وفات دے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے پروردگار تیرے رسولوں کی زبانی جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ رسولوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے
جو ایمان لے آئے گا، نیک عمل کرے گا، رسولوں کی زبانی ان کو یہ کہا گیا ان کو جنت ملے گی۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ اللہ اس وعدے کو پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا۔ جہنم کے اندر داخلہ کہ ساری انسانیت دیکھ رہی ہوگی، آدم سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی، سب موجود ہوں گے۔ کہا جائے گا لے جاؤ اس کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، جکڑو اور گھسیٹ کر لے جا کر جہنم کے جیل خانے میں ڈال دو۔ یہ بڑی رسوائی ہوگی سارے لوگوں کے سامنے۔ تو اس دن کی رسوائی سے ہمیں حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔